بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بندے میں مار کھانے اور اپنی بے گناہی کے موقف پر قائم رہنے کی کتنی طاقت ہے، اس کو مار سے بچانے کی خواہش رکھنے والوں میں معاوضہ ادا کرنے کی کتنی طاقت ہے، پرچہ کٹانے سے بچنے کی کتنی طاقت ہے، اور معمولی یا سنگین فرد جرم سے بچنے کی مبینہ ملزم کے پاس نہ سیم و زر کی طاقت ہو نہ تگڑی سفارش کی، تو پھر پولیس اور قانون کی فتح انگلی اٹھانے والے پر اسلحہ اٹھانے کا جرم ثابت، سوئی نہ چبونے والا خنجر گھونپنے کا مجرم۔ صورتحال اس کے برعکس ہو تو 7 خون معاف پھندہ اپنے پاس ہے تو کسی اور کی گردن سہی۔ میں یہ سب جانتا اور سمجھتا تھا، چنانچہ موقع پاتے ہی میں نے راہ فرار اختیار کی۔ لوگوں نے مجھے فوراً راستہ دے دیا، مگر یہ میری بے وقوفی یا بدقسمتی کہ میں نے بھاگنے کے لیے وہ راستہ پکڑا جس پر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ معمول کے مطابق گشت پر تھے، جسے مٹر گشت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ 3 فیتے والا ایک فرد شناس حوالدار اپنے مٹکے جیسے پیٹ میں گیلن کے حساب سے گنے کا رس ڈلوا رہا تھا۔ اتنے ہی مستعد ماتحت بھی شاپنگ میں مصروف تھے۔ ایک سبزی کی ریڑھی کے قریب کھڑا ہوا تھا اور دوسرا گوشت کی دکان پر۔ ظاہر ہے وہ کسی کا تول یا اشیاء کے نرخ نہیں چیک کر رہے تھے۔ ان کی رائفلیں سرکاری گاڑی میں پڑی تھیں اور تیسرا مستعد جوان وہیں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ڈرائیور آگے کیا کر رہا تھا یہ میں نہیں دیکھ سکا، مگر ان سب نے مجھے دوڑتا دیکھ لیا۔ قانون کے محافظوں کی نظر شاہین کی طرح تیز ہوتی ہے۔ انہیں جرم اور مال جن کا بہرحال چولی دامن کا ساتھ ہے کی موجودگی کا سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ مشکوک نیت سے گھومنے والے کو پہچاننے میں یقیناً چھٹی حص ان کی مدد کرتی ہے۔ کوئی لاکھ کہے کہ حضرت میں تو یہ دیکھنے کے لیے کھڑا تھا کہ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین، مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کی نیت سے جائے واردات کا جائزہ لے رہا تھا، اور یہ ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی 100 یا 1000 میٹر کی ریس نہیں تھی۔ میں گلی میں دوڑ رہا تھا اور میرے تعاقب میں 2 افراد تھے جو پکڑو پکڑو کی صدا لگا رہے تھے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، مجھے گرفتار کرنے والا ناصر کے چچا کا ایک ہمسایہ تھا، جو اتفاق سے محکمہ پولیس میں چھوٹا تھانے دار تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک پھول والا، ورنہ چھوٹا تو پولیس کے محکمے کوئی ہوتا ہی نہیں۔ لنکا میں جو ہے سو 52 گز کا۔ یہ محاورہ کچھ یوں ہو جانا چاہیے کہ پولیس میں جو ہے سو 52 گز کا۔ موبائل کا عملہ اپنی شاپنگ ملتوی کر کے لپکا۔ ان کو سبزی یا گوشت خریدنے سے زیادہ فائدہ ایک مفرور مجرم کو پکڑنے میں نظر آ گیا تھا۔ مزید یہ کہ ان کا ایک افسر بھی انہیں بے آواز بلند حکم دے رہا تھا کہ مجھے پکڑا جائے، چنانچہ کسی دشواری کے بغیر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ گاڑی میں اونگنے والا مستعد جوان سب سے پہلے بندوق تان کے میرے سامنے آ گیا۔ باقی 2 نے بھی بندوق اٹھانے سے پہلے ہی اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ ایک ASI کو کاٹ کے میں نے اپنا نام خطرناک مجرمان کی فہرست میں لکھوا لیا تھا۔ اب میرے خلاف قانونی کارروائی کے احکامات کے سارے دروازے کھل گئے تھے۔ مجھ پر اقدام قتل کا الزام عائد کیا جا سکتا تھا، مجھے خطرناک قسم کا پاگل قرار دیا جا سکتا تھا۔ پاگل خانے بالآخر ایسا ملزم جاتا ہی ہے، مگر اس سے پہلے تھانے میں آلات تفتیش سے اس کا دماغ خاصا درست کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے دبوچ لیا جیسے بھوکی بلی تنہا اور محصور چوہے کو پکڑتی ہے، اور اس کے بعد وہی ہوا جو فرد شناسی کی درینہ روایت کے شاندار مظاہرہ تھا۔ پولیس کے 4 جوان مجھ پر بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ پوری قوم میں یہ جوش اور جذبہ ہوتا تو شاید ہم کشمیر فتح کر لیتے۔ انہوں نے مجھے مارنے کے لیے چاروں ہاتھ پاؤں استعمال کیے۔ 8 ہاتھوں کے مکوں اور تھپڑوں کے ساتھ 8 لاتوں اور بوٹوں کے ٹھڈوں نے 6 منٹ میں مجھے دیکھنے والوں کے لیے تماشائے عبرت بنا دیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ان کے مقابل میں ایک نوجوان لڑکا ہے، اور یہ پوچھے بغیر کہ اس کا جرم کیا ہے، وہ ایک جنون امیز صفاقی کے ساتھ مجھے اس وقت تک پیٹتے رہے جب تک کہ میں فرش خاک پر ڈھیر نہیں ہو گیا۔
مصور کو کینوس پر رنگوں سے نقش ابھارنے میں لطف آتا ہے، کرکٹر کو چوکے چھکے مار کے مسرت ملتی ہے، شاید پولیس کو بھی تشدد کے وحشیانہ فعل میں ایسا ہی مزہ آتا ہے، وہ اسے انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ کسی میں دم خم نہ تھا کہ قانون، انسانی ہمدردی، ہیومن رائٹس یا اسلامی رواداری کے حوالے سے رحم کی اپیل کرتا۔ خود گردانہ سوچ نے انسانوں کو چوہا بنا دیا ہے۔ کم سے کم 50 افراد کھڑے یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے، شاید دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے کہ وہ تماشائی ہیں، تماشا نہیں۔ پرائے پھڈے میں پڑنا اب سب کے نزدیک پاگل پن تھا۔ پولیس نے میری جدوجہد آزادی کو اسی طرح ناکام بنا دیا جیسے انگریز نے جنگ آزادی غدر قرار دے کر طاقت کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ رات کو جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی حوالات کی مہکتی فضا میں 8-10 دیگر ملزمان زیر تفتیش کے ساتھ غلیظ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ یہ مشکل سے 12 فٹ چوڑا اور 18 فٹ لمبا کمرہ تھا، جس کے سامنے والے حصے میں لوہے کی سلاخیں اسی طرح نصب تھیں جیسے چڑیا گھر میں بالو یا شیر کے پنجرے میں نظر آتی ہیں۔ اس میں اتنے لوگوں کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، چنانچہ کچھ دیواروں سے ٹیک لگائے خلا میں گور رہے تھے، کچھ اس قابل ہی نہ تھے کہ بیٹھ سکیں، وہ ایک دوسرے پر آڑے ترچھے پڑے تھے۔ گرمی، حبس، گھٹن اور بدبو سے وہاں سانس لینا بھی عذاب تھا۔ فولادی سلاخوں والے آہنی دروازے کے باہر لکڑی کے اسٹول پر ایک کانسٹیبل اپنی گورا شاہی رائفل کو ٹانگوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ اگر یہ کوئی فلمی سچویشن ہوتی تو ہیرو پلک جھپکتے میں ہاتھ بڑھا کے رائفل اٹھا لیتا، اس کا رخ سنتری کی طرف کر کے اسے حکم دیتا کہ قفل کھولے۔ سنتری ایسا ہی کرتا، پھر وہ سب قیدیوں کو نکلنے کا موقع فراہم کرتا اور پھر خود بھی نکل جاتا، ڈزا ڈز گولیاں چلاتا، بندروں کی طرح چھلانگے مارتا، دیواریں پھاندتا اور سامنے آنے والے ہر شخص کو رائفل کے بٹ سے ناک آؤٹ کرتا۔ 5-7 بندے پولیس اسٹیشن میں لیٹے رہ جاتے، مگر یہاں کوئی بھی ہیرو نہیں تھا، سب زیرو ہو گئے تھے۔ کوئی رائفل کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتا تو سنتری بٹ مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیتا۔ اس کے بعد جو ہوتا وہ الگ، بفرض محال کوئی رائفل لینے میں کامیاب ہو جاتا تب بھی فرق نہ پڑتا، سنتری الارم کی طرح بجنے لگتا، بفرض محال وہ چابی سے قفل کھول دیتا تب بھی تھانے سے باہر جانا خودکشی کا مترادف ہوتا۔ فرار کی کوشش کرنے والے کتے کی موت مارے جاتے۔ تھانے میں 8-10 مسلح افراد عام طور پر موجود رہتے ہیں جو ہر طرف سے گولیاں برسا کے انہیں چھلنی کر دیتے۔ حوالات کے باہر 40 واٹ کا ایک بلب چھت سے معلق تھا اور اپنی زرد منحوس روشنی سے اندر باہر اجالا کرنے میں ناکام محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ کچھ سرکاری مجرم اطمینان سے لمبی تانے سو رہا تھا۔ سرکاری مجرم پولیس کے مخبر ہی نہیں، معاون بھی ہوتے ہیں۔ 4-6 مہینے بعد وہ بھی ایک تھانے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کبھی دوسرے میں۔ پولیس ان سے علاقے میں ہونے والی بہت سی چوری ڈکیٹی کی وارداتیں منسوب کر دیتی ہے کہ ملزم چوری کی 20، ڈکیٹی کی 30 اور کاریں چھیننے کی 40 وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا، وہ تمام جرائم کا اعتراف کر لیتا ہے اور کسی تھانے دار کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اتنی محنت اور جاں فشانی سے خطرناک جرائم پیشہ افراد کا سراغ لگانے اور علاقے سے جرائم کا کلا کما کر دینے کے لیے دن رات ایک کرنے پر کسی تھانے دار کو ایس پی یا ڈی ایس پی صاحب تعریفی سند سے نوازتے ہیں، اخبار میں خبر شائع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ کارنامہ سر انجام دینے والوں کی تصویر۔ اس کے بعد تھانے کی ذمہ داری ختم، ملزم 15-20 روز بعد اجازت لیتا ہے کہ اچھا جی پھر ملیں گے، جب تک دوبارہ اس کی گرفتاری کی ضرورت نہ پڑے اسے پولیس کا تحفظ حاصل رہتا ہے اور وہ آزادانہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک داڑھی والا صحت مند شخص دوسری دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا، چرس بھرا سگریٹ اس کی انگلیوں میں پھنسا ہوا تھا اور وہ مٹھی بند کر کے سانس اندر کھینچتا تھا، پھر آنکھیں بند کر کے ڈھیروں بدبودار دھواں خارج کرتا تھا اور چٹکی بجا کے راکھ جھاڑتا تھا۔ حوالات میں ہر قسم کی بو بری ہوئی تھی، خستہ حال قیدیوں کو پسینے کی بو، خون کی اور بولو براز کی اور
قے کی بو جو ان سے پہلے آگے جانے والے چھوڑ گئے تھے، دیواروں کے اور فرش کے خشک ہو جانے والے دبوں کی بو، مگر ان سب پر پیشاب کی سخت چبھن رکھنے والی بو حاوی تھی۔ اس وقت بھی ایک ملزم دیوار کی طرف منہ کیے پیشاب کر رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے دیوار کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کر دینا کافی سمجھا گیا تھا۔ جو پیشاب بہہ کر باہر نہیں جاتا تھا وہ اندر کی فضا کو مسموم کرتا رہتا تھا۔ میرا سر ایک ملزم کے پیٹ پر تھا اور میرے پیٹ پر دوسرے ملزم کی لات تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی لات ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا اور میں ایک لمحے کے لیے خوف کی سرد کر دینے والی لہر سے مفلوج ہو گیا۔ وہ شخص یقیناً مر چکا تھا۔ وہ جوان آدمی تھا جس کے بدن پر صرف ایک شلوار تھی۔ اس کے سینے اور پیٹ پر آڑی لکیریں، خراشیں، سرخ اور سیاہ دھبے تھے، مگر سانس کے زیرو بم کی حرکت جو زندگی کا پتہ دیتی ہے مفقود تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے چھوا۔ اس کا جسم ابھی گرم تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ شخص زندہ تھا۔ شاید میرے ہوش میں آنے سے چند منٹ قبل ہی اسے وہاں لا کے ڈالا گیا تھا۔ اس کی شلوار گیلی تھی، اس میں ہزار بند بھی نہیں تھا۔ رات کے مہیب سناٹے میں کہیں قریب سے ہی عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی دیوار پر ربڑ کی گیند مار رہا ہو یا کوئی بچہ صوفے اور بستر پر کود رہا ہو۔ پھر اچانک کسی نے دل خراش چیخ ماری، ہائے رب جی، اوئے میں مر جاواں، اوئے میں مر جاؤں گا۔ خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی اور وہی دبی دبی آوازیں۔ حوالات کے باہر اونگنے والے سنتری نے اچانک مستعد ہو گیا۔ اس نے بیلٹ سے اٹکی ہوئی چابی نکال کے قفل کھولا۔ دروازے کے سامنے ایک سب انسپیکٹر اور دو سپاہی نمودار ہوئے۔ سب انسپیکٹر کچھ متفکر تھا۔ ایک سپاہی نے لات مار کے ایک سونے والے کو اٹھایا، دوسرے نے مجھے کالر سے پکڑ کے کھینچا اور پیچھے پھینک دیا۔ سب انسپیکٹر لاش کے پاس کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے دونوں سپاہیوں کو سر سے اشارہ کیا۔ وہ مرنے والے کو گھسیٹ کر فولادی سلاخوں تک لے گئے۔ اس کی گیلی شلوار وہیں پڑی رہ گئی۔ چرس برا سگریٹ پینے والا کامل بے حسی کے ساتھ یہ سب دیکھتا رہا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے والے تینوں ملزمان میں سے ایک کی حالت زیادہ غیر ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ہونٹ کانپنے لگے، پھر اس کا سارا بدن یوں کانپنے لگا جیسے اسے جاڑا بخار ہونے والا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ٹکرا کے جہاں گرا تھا وہیں پڑا تھا اور پلک جھپکائے بغیر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے درد سے میرے جسم کا ہر جوڑ دکھ رہا تھا، میری ہڈیوں میں ٹیس اٹھ رہی تھی اور میرے لیے سانس کی حرکت میں بھی اذیت تھی، مگر اچانک درد کا احساس مفقود ہو گیا تھا اور ایک دہشت ناک امکان، ایک روح فرسا خیال، ایک سوال بن کے میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کیا یہی سب کے ساتھ ہوگا جو ہوتا آیا ہے؟ ایک انسان کی لاش کو مردہ کتے کی طرح گھسیٹنے والوں کے لیے اس میں کچھ بھی نیا، انوکھا یا درد انگیز نہیں۔ گورکن روز قبر میں اتر کے مردے گاڑتے ہوئے کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، مگر میں ایسے مرنا نہیں چاہتا۔ مارنے والوں کے پاس پتھر کے دل ہیں اور مرنے والے بھی بہت ہیں، مگر میری تو یہی ایک زندگی ہے۔ کیا وہ یہاں اتنے بے تکیری، ایسی شرمناک رسوائی کے ساتھ رائے گاں جائے گی، ایک ناکردہ گناہ پر ضائع ہوگی؟ پولیس والوں نے لاش کو سلاخوں کے ساتھ نیم دراز کر دیا۔ مرنے والے کا سر سلاخوں پر تھا اور داڑھ حوالات کے فرش پر ترچھا پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے دب گیا تھا اور اس کی نیل پڑی سوجی ہوئی ننگی ٹانگیں قابل نفرت طریقے پر پھیل گئی تھیں۔ ہزار بند کہاں ہے اس کا؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ ایک سپاہی نے اسے میلا خون آلود ہزار بند پیش کیا۔ اوئے میں کیا کروں؟ یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اسے ٹھیک سے باندھ پاگل دے پتر، سب انسپیکٹر نے برہمی سے کہا۔ کتنی نوکری ہو گئی ہے تیری؟ دوسرے نے اپنے ساتھی کو پیچھے کرتے ہوئے ہزار بند چھین لیا۔ چل ہٹ ادھر سے اور دیکھ لے، سب سمجھ لے اگر نوکری کرنی ہے۔ اس نے مرنے والے کی گردن میں ہزار بند کا پھندا بنا کے ڈالا۔
اور اسے سلاخوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اس نے تعریف طلب نگاہوں سے اپنے افسر کی طرف دیکھا۔ سب انسپکٹر نے سگریٹ کو ایڑی سے مسل کے بجایا اور مطمئن انداز میں سارا ہلا کے باہر نکل گیا۔ دونوں سپاہیوں میں سے ایک نے مجھے انگلی سے اشارہ کیا، چل بھائی تو آجا سونیا، کھڑا ہو جا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں نے تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ دوسرے نے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھنے والوں کو مخاطب کیا، چلو تم بھی۔ کانپنے والا شخص رونے لگا، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ او یار کون مار رہا ہے تجھے؟ چل آجا، وڈے تھانے دار صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، کیا پتا تیری جان چھوٹ جائے، وہ بے گناہ کو پہچانتے ہیں، بڑا تجربہ ہے ان کا۔ دوسرے نے تائید کی، ویسے بھی دل کے بڑے چنگے ہیں وہ۔ ہم چاروں کے باہر آتے ہی آہنی دروازہ پھر مقفل ہو گیا۔ اب تک سونے والوں میں سے کسی نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ سکون کی گہری نیند نہیں تھی، کچھ ہوش میں نہیں تھے۔ ہوش والوں نے آنکھیں بند رکھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے داڑھی والے سے کہا، سگریٹ بناتا ہے؟ دوسرے نے کہا، تجھے تو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بتا دے کہ معاملہ کیا ہے۔ داڑھی والے نے بیزاری سے کہا، او جا یار، پتہ ہے سب مجھے، اور سگریٹ باہر پھینک کے لیٹ گیا۔ ایک کانسٹیبل نے میری گردن پر مکہ مارا، تو ادھر کہاں چل پڑا؟ سب کے ساتھ انہیں وڈے تھانے دار صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے کہا، اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ سیر کرانے، تو نیا پنچھی ہے نا؟ اچانک میرے دماغ کا کمپیوٹر آن ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہی وقت ہے جب میں اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے عقل کا استعمال کروں تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے عاجزی اور لجاجت سے ساتھ رقت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار جی میری ایک عرض سن لو، آپ مائی باپ ہو، آپ کو اختیار ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، ایسی کون سی بات ہے؟ بات ہے نا سرکار، بس 5 منٹ میری بات سن لو، میں ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ خدمت کرے گا تو کیا خدمت کرے گا؟ میں نے سرگوشی میں کہا، جو آپ بولو گے آپ کو شکایت نہیں ہوگی سر جی، میرے پاس جو بھی ہے آپ کا۔ وہ سوچنے لگا، کیا ہے تیرے پاس؟ آپ کے خیال سے زیادہ میری جیب میں نہیں تو کیا ہوا؟ آپ بولو کیا چاہیے؟ اس نے میری آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھا، بڑا قائد اعظم۔ میں نے کہا، جو حکم مائی باپ، بات صرف آپ کے اور میرے بیچ ہے۔ اس نے سارا ہلایا، چکر دیا نا مجھے تو؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں صرف ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مجھے کس نے پکڑوایا ہے؟ تھانے دار بشیر چودھری نے۔ تو اس کے بہنوئی وسیم کے گھر میں کیوں گھسا تھا؟ میں نے کہا، قسم خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے تو صرف گھنٹی کو ہاتھ لگایا تھا اسے باہر بلانے کے لیے۔ اس نے رپورٹ کی ہے کہ تو بشیر چودھری کی بہن کو اکیلا پا کے اس کا زیور چھین رہا تھا، پستول بھی تھا تیرے پاس۔ اس کا گھر والا کہیں گیا ہوا تھا، اتفاق سے چودھری صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے تجھے پکڑ لیا۔ سارا محلہ گواہ ہے، زنانی کے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے تو نے یا اتارے تھے۔ قسم اللہ کی، قسم مت کھا، یہاں قسم نہیں چلتی۔ تھانے دار بشیر ہے شکایت کرنے والا، تیری جان ایسے نہیں چھوٹے گی۔ میں نے ڈر کے کہا، پھر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ ہنسا، جو ہوگا پتہ چل جائے گا، ابھی اور آج نہیں، روز ہوگا، جیل جائے گا، پھر بعد میں اگر بچ گیا کیا تم لوگ مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اوئے ہم صرف تفتیش کرتے ہیں، اب جو پہلے سے بیمار ہو یا دل کا کمزور ہو وہ مر جائے تو ہمارا کیا قصور؟ دیکھا نہیں اس بندے نے ابھی خودکشی کی، حوالات میں حرام موت لکھی تھی، نصیب میں۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، خودکشی نہیں تھی۔ اس نے میرے منہ پر مکہ مارا، تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سر جی میرا کچھ مکمکا کرا دو۔ وہ حیران ہوا، مکمکا کون ہے تو؟ آگے پیچھے کوئی ہے تیرا جو مکمکا کرانے آ جائے؟ اور کاکا یہ چودھری بشیر کا معاملہ ہے، کسی اور کا ہوتا تو مکمکا بھی ہو جاتا۔ مکمکا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تو تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ مال ہونا چاہیے کھیسے میں، 10-20 ہزار یا 50 ہزار ریٹ مقرر نہیں ہے کسی چیز کا۔ یہ تھانہ ہے، باٹا کی دکان نہیں، بندہ اور بندے کے کرتوت دیکھ کے سودا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں 50 ہزار بھی دے دوں گا۔ وہ بونچ کر رہ گیا، کدھر سے دے گا؟ تیرا تو گھر بھی کوئی نہیں، نہ چاچا ماما، لگتا ہے چور نہیں تو ڈاکو ہے، اتنا مال کہاں سے آیا تیرے پاس؟
میں نے کہا دوست ہیں میرے دوست، اس نے حقارت سے کہا اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ اوئے دنیا میں کون کسی کا دوست ہوتا ہے، چل آگے 50,000 والے کی شکل دیکھو۔ میں نے کہا سر جی میری ایک بات سن لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چودھری صاحب کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے ان سے کہنا۔